بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے احادیث مبارکہ قربانی کی فضیلت پر۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، درمیان میں سے سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کے اسلامک نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو دوستو آئیے پہلے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ حوالہ ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ حوالہ طبرانی۔ حدیث نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن خرچ کیا گیا اس سے زیادہ اور کوئی پیارا روپیہ نہیں۔ حوالہ طبرانی۔ حدیث نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو یعنی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حوالہ ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 5، صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ حوالہ ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 6، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر دیا یعنی جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کو ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردار رضی اللہ عنہ غریبوں کے خیال سے پہلے ذبح کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، مگر تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا، یعنی کہ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم ایسا کر لو، تمہارے علاوہ کسی اور کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک نالج سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان پر کلک کر دیں۔